اولاً سب سے پہلے رب کریم کا شکر گزار ہوں۔ تقریباً 400-450 کلومیٹر کے قریب مسافت طے کروا کر کے اللہ نے عافیت کے ساتھ یہاں پہنچایا اور قرآن حدیث کے ذیل میں دو چار کلمات کہنے اور جاندار اور شاندار اس جلسے کو اور اس میں پیش کیے جانے والے پروگرامات کو سننے کا رب کریم نے موقع دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ثانیاً میں شکر گزار ہوں جامعہ ہاضرہ حضرت مفتی صاحب کا جنہوں نے ہمیں دعوت دے کر کے انعام کیا، احسان کیا۔ اللہ ان کو اس کا بہترین بدل عنایت فرمائے، کہو آمین۔ ثالثاً میں شکر گزار ہوں مدرسہ اسلامیہ عالم قرآن کے ان بلبلوں کا جنہوں نے بڑے حسن خوبی حسن اسلوب کے ساتھ جو ہے اپنے پروگرام پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نونہالوں کو، ان بلبلوں کو اپنے دربار میں قبولیت سے نوازے۔ رابعاً میں شکر گزار ہوں آنے والے ان تمام مہمانوں کا کہ جو صرف جلسے میں شرکت کر کے انہوں نے جلسے کو رونق نہیں بخشی، بلکہ جس کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ دے کر کے اس جامعہ کے منتظمین، اساتذہ اور ان بلبلوں کی تشجیع کی، ان کی ہمت افزائی کی۔ اللہ ان کی جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں، کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ہر شے میں خوب برکت نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اس تشکر کے کلمات کے بعد اپنے مضمون کو مختصر سے مختصر کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ یہ مدرسہ جس کا نام ہے مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن، مدرسہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور تعلیم قرآن کیا ہے؟ آئیے پہلے قرآن سمجھتے ہیں۔ اتنا سارا نہیں سمجھا سکوں گا، ایک دو مثالیں پیش کروں گا قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب و شک نہیں، جو متقین کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کسی اور جگہ رب کریم قرآن کریم کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ قرآن کو رب کریم نے روح بتایا۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، نہ کوئی لمبی چوڑی تفسیر کرتا ہوں، 8 گھنٹے میں مجھے اپنی بات کہنی ہے۔ اللہ نے قرآن کو روح بتایا، پھر اللہ نے قرآن کو نور بتایا۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔
ہم نے اس کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ کس چیز کی ہدایت کرتے ہیں؟ اب آئیے مدرسہ کس کو کہتے ہیں، مدرسے کی ویاخیا، مدرسے کی تعریف کیا ہے؟ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، جو کوئی علم کے حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اس راستے کے مسافر کو اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ مولانا اپنی لینگویج اور بھاشا میں مدرسہ سمجھاؤ، قرآن حدیث پاک کی تفسیر کرتے ہوئے، وضاحت کرتے ہوئے، اللہ بہتر جانتے ہیں جو میں وضاحت کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور غلط ہے تو میری طرف سے۔ میری اپنی لینگویج میں مدرسے کو کہتا ہوں اڈا، بس اڈا، گاڑی اڈا، ہوائی جہاز کا اڈا۔ بس اڈے پر بس ملتی ہے، ہوائی جہاز کے اڈے پر ہوائی جہاز ملتا ہے، سیارات اور گاڑیوں کے اڈوں پر گاڑیاں ملتی ہے۔ یہاں بھی اے میرے بلبلو، یہ مدرسہ نام ہے اڈے کا، یہاں بسیں کھڑی ہیں، یہاں ہوائی جہاز کھڑے ہیں، یہاں گاڑیاں کھڑی ہیں، اور ہر ہوائی جہاز، ہر گاڑی اور ہر بس کے اوپر ایک بورڈ ہوتا ہے، یا یہ کہ ایک تختی ہوتی ہے یا ایک تشہیر ہوتی ہے کہ یہاں سے چلے گا، یہاں سے اڑے گا اور وہاں منزل تک جائے گا۔ تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن نام کے اس اڈے پر ایک بس کھڑی ہے اور اس پر بورڈ لگا ہے، نواترا سے یہ اٹھے گی، چلے گی اور جائے گی کہاں؟ جنت۔ اس پر بورڈ لگا ہوا ہے نواترا سے جنت کا۔ میرے عزیزوں، میرے بلبلوں اور میرے تمام تر اس مجلس میں شریک ساتھیوں، چھوٹے ہو یا بڑے، یہ یقین رکھو اس جامعہ میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ میں نے پہلی آیت پڑھی، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ جس کی میں اور آپ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ ہدایت کی بھیک مانگنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اس لیے کہ ہر مومن کے لیے نماز فرض، اور نماز جو پڑھے گا اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اور سورہ فاتحہ میں آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ ان 7 آیتوں کو پڑھنا ضروری، اور یہ پڑھے گا تو ہدایت کی بھیک مانگے گا، اور یہ ہدایت کی بھیک مانگنے پر ملتی ہے کیا؟ جنت۔ اور یہ ہدایت ملنے پر ملتی ہے جنت۔ اسی لیے تو جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ کی تعریف کے حمد کے ستائش کے گیت گائیں گے، اور حمد کی حمد اور ستائش کرتے ہوئے یوں کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اے اللہ، تو نے ہدایت دی تو ہدایت ملی،
اور تیرے دینے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد تیری توفیق سے ہدایت والی زندگی گزار کے ہم تیرے پاس پہنچے تو تو ہم سے راضی ہو کر کے تو نے نیک بندوں کو جو جنت عطا کی ہے ہمیں بھی عطا کی۔ اس لیے بزرگوں، میرے بزرگوں، یہ مدرسہ اچھا ہے جو جنت تک کے لیے سفر طے کروائے گا۔ دعا کرتے ہیں آمین کہنا۔ اللہ ہمارے ان گنوں کو، ان گنوں کو، ہمارے ان اساتذہ کو، ہمارے منتظمین کو، ہمارے عوام کو، ہمارے خواص کو اور اس پورے علاقے کو، پورے صوبے کو، تمام صوبوں کو، تمام عالم اسلام کے تمام مسلمان مردوں کو، خواتین کو بالخصوص اور عام تمام بندوں کو بالعموم اللہ ہدایت عطا فرما کر، اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما کر، اللہ متقی اور پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما کر، اللہ مجھے آپ کو اپنی رضا، اپنا دیدار اور اپنی جنت نصیب فرمائے۔ جنت ملتی ہے ہدایت والے کو، جنت ملتی ہے تقوی والے کو، اور تقوی والا کون ہوتا ہے بھائی؟ تقوی والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزارتا ہے۔ مکالمے میں پیش کیا گیا نشے کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی عظمت کا خیال نہ کرنا، اور ہمارے سرپرست صاحب نے تاثرات میں اس کو لے کر کے اپنا دکھ ویکت کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اللہ کی اس ہدایت کو مت ٹھکرائیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان دیا ہے، مجھے اور آپ کو جو ہدایت دی ہے، ہدایت کی جو نعمت دی ہے، ارے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رب کریم نے اس دین کو، رب کریم نے اس ہدایت کو، رب کریم نے اس قرآن کو، رب کریم نے اس اسلام کو اپنی نعمت بتایا۔ قرآن کریم کی کیا وہ آیت آپ نے نہیں سنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، اور کیسے مبارک دن میں نازل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین مکمل کر کے میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام دے کر میں تم پر راضی ہو گیا۔ معلوم ہوا اس قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ کا دین اللہ کی نعمت میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا، اللہ یہ نعمت جو مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، دین کی، اسلام کی، ایمان کی، اللہ اس کی ناقدری سے مجھے، آپ کو اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ کہو آمین۔ نعمت دین یہ نعمت تقوی، جس کے پاس ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اس کو کہ اللہ کے حضور میدان محشر میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا احساس ہوگا، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس کو احساس ہوگا کہ میں گناہ کروں گا، اللہ کے حضور کیسے میں حاضری دے کر کے میں اللہ کی دیدار اور اللہ کی رضوان اور اللہ کی جنت کا مستحق کروں گا۔ میرے بزرگوں، یاد رکھنا، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے کہ گنہگار آدمی جو گناہ کرتا ہے، اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے اور اپنے گناہوں کا انکار نہیں کر سکے گا۔ دنیا کے دربار میں، دنیا کی مارکیٹ میں، ارے شاہوں کے یہاں، کورٹوں کے یہاں جھوٹ بول کر کے اپنے گناہوں سے انکار کر سکتے ہو، اور کبھی مجرم بن کر کے بھی
تم جیت کر کورٹ میں مقدمہ جیت کر فتح کے جشن منا سکتے ہو، لیکن رب العالمین کی کورٹ میں کوئی گنہگار اپنے گناہ سے کیسے انکار کر سکے گا؟ اس لیے کہ 8 گواہ ہوں گے جو اس کی گناہ کے اوپر گواہی نہ دیں۔ میں 10 منٹ میں ان 8 گواہوں کو بتانے کی کوشش کروں گا مختصراً۔ جس جگہ پہ گناہ کیا وہ جگہ جواب گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین ساری خبریں بیان کرے گی۔ یہ زمین جہاں ہم بیٹھے ہیں اس رات میں یہ گواہی دے گی۔ یہ بزرگوں نے پروگرام پیش کیا تھا، ان حاضرین نے شرکت کی تھی، انہوں نے اتنا مال ان بلبلوں اور جامعہ کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ معاف کرے اگر اس زمین پر کوئی گناہ کیا ہوگا بتائے۔ اب تجھے گناہ کرنا ہے تو زمین چھوڑ کے گناہ کر، کہاں جاؤ گے بھائی؟ نمبر 2 گواہ وقت ہوگا۔ کوئی دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے انا یوم جدید، میں ایک نیا دن ہوں، وَإِنِّي عَلَى مَا يُعْمَلُ فِيَّ لَشَهِيدٌ، اور میرے اس ٹائم اور زمانے میں جو کچھ کیا جائے گا میں اس کا گواہ ہوں۔ وقت گواہی دے گا۔ اگر گناہ کرنا ہے تو چلے جاؤ ایسی جگہ پر جہاں پر گڑی بند ہو، جہاں سورج نہ طلوع ہوتا ہو، جہاں چاند نہ طلوع ہوتا ہو، نہ غروب ہوتے ہوں۔ ہے کوئی ایسا وقت، ہے کوئی ایسی جگہ؟ تیسرا گواہ یہ زبان گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن کو یاد کرو جب زبان ارے تیرے ارکان گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ ہم سے بات کریں گے، پیر گواہی دیں گے ان کرتوتوں کی جو ان کیا کرتے تھے۔ ارے یہ چمڑی گواہی دے گی، چمڑی قرآن میں ہے جب چمڑی گواہی دے گی تو انسان اپنی چمڑی سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان چمڑی سے کہے گا ارے چمڑی تیری لذت کے لیے تو یہ گناہ کیے تھے، تو ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہی ہے؟ تو چمڑی بولے گی اس زبان کو یہ بھی چمڑی کی ہے، پورے جسم کی چمڑی یوں کہے گی جس اللہ نے زبان نامی چمڑی کو بولنے کی طاقت دی تھی اس اللہ نے باقی چمڑی کو بھی بولنے کی طاقت دی۔ چمڑی گواہی دے گی۔ اب مجھے آپ کو اللہ عبادت فرمائے گناہ کرنا ہے تو چمڑی اتار لو اور چھپ جاؤ اور گناہ کرو کہ یہ بس میں ہے نہیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو یہ تو بس میں ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ ارے ہے کہ نہیں بزرگوں؟ جی ہاں، کتنے گواہ ہوئے بولتے ہی؟ نمبر 1 زمین، ٹائم، زبان، نہیں یہ زبان کے بعد یہ چمڑی اور ہاتھ پیر یہ سب ملا کر کے وہ ارکان کہتے ہیں۔ پانچواں کا ملکان، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔
ہم نے نگراہ بنا رکھے ہیں جن کا نام کرام کاتبین ہے۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ چھٹا گواہ دیوان اور رجسٹر۔ جی ایک رجسٹر ہے جس رجسٹر میں ہر اچھا اور ہر برا لکھا جا رہا ہے۔ یہ رجسٹر جب کل میدان محشر میں آدمی کے سامنے آئے گا تو اس کے اندر میں ہر اچھا برا، ہر بھلا اور برا بد لکھا ہوا ہوگا۔ آدمی حیرت کرے گا اور اس حیرت کا اظہار رب کریم نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے کیا کہ آدمی یوں کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کا سب اس میں موجود ہے۔ اور رب کہتے ہیں تیرا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو ملکان ہو گئے کرام کاتبین 5، دیوان ہو گئے 6، 7واں گواہ نبی الانس والجان۔ نبی الانس والجان، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی گواہ ہوں گے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى شہیدہ۔ اس منظر کو یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا۔ میں کوئی وضاحت میں جانا نہیں چاہتا، نہیں سکائی میں 8واں گواہ، 8واں گواہ رحمان، رحمان ہمارے اللہ خود گواہ۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ رب کریم فرماتے ہیں، رحمان فرماتے ہیں تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے مگر اس عمل کے وقت ہماری حاضری ہوگی۔ رب سے چھپ کر کہاں گناہ کرو گے؟ اس لیے 5 منٹ باقی، 5 منٹ میں ایک کیمرہ دے دوں۔ آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ٹیکنالوجی نے ترقی کرتے جہاں تک وہ پہنچی ہے وہ ہے کیمرہ۔ مدرسوں میں بھی لگانے پڑے ہمارے ان بلبلوں کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی والے کیمرے کی پوزیشن اور حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک اللہ والے لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کسی بیرونی ملک کا واقعہ ہے، ایک بہت بڑا مول تھا، مول اور جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اب کیمرے کے ہونے کی وجہ سے ہر آدمی شہید بنا ہوا تھا، ضرورت کی چیز لیتا، بل بنواتا، لیتا، چلا نکل جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے، شاید کچھ منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے بجلی چلی گئی تو یہ جتنے شرفا اندر میں شہید بنے تھے نا وہ سارے بن گئے ڈاکو اور چور۔ اور جب بجلی 2 یا 3 منٹ کے بعد آئی ہے تو سارا مول مال سامان سے خالی۔ یہ ہے آج کے ٹیکنالوجی کے عالم۔ مجھے اور آپ کو اور ہر قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے ماننے والے کو
اللہ نے آپ سے 1400 سال پہلے ایک کیمرہ دیا ہے. یہ کیمرہ میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا، تمہیں مجھے معلوم ہے. اللہ یہ کیمرہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ہماری تمام امت کو ذہن میں رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وہ کیمرہ کیا ہے؟ رب کریم نے قرآن کریم میں 1446 چل رہی ہے، یعنی آج سے 1440 39 سال پہلے یا 35 سال پہلے بہت کو یہ کیمرہ دیا تھا. نام کیمرہ کا آیت کے ذیل میں یہ ہے، ہوا معکم اینما کنتم. یہ کیمرہ ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. کسی مومن بندے اور آدمی کو جن کیمرہ فٹ ہو گیا ہو، تو ویڈیو ہو کہ نہ ہو، دن ہو کہ رات ہو، جنت ہو کہ خلا ہو، کہیں بھی ہو، اگر اس کو گناہ کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کہے گا نہیں، میرا اللہ مجھے دے رہا ہے. اسی کا نام احسان ہے. حدیث جبرائیل ہے، حدیث جبرائیل بات پوری کر رہا ہوں. حدیث جبرائیل ہے کہ جبرائیل ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسافر کے میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل اسلام، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کو سمجھایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ بہت اونچا درجہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ارے بتاؤ، آدمی کی اگر یہ کیفیت بن جائے تو اب آگے بات نہیں کرتا. 1 منٹ میں مجھے جو بتانا تھا اور نہیں بتا سکا وہ آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں. شاید آپ کو مجھے موقع ملے تو کسی اور مجلس میں اس لسٹ کو سناویں گے. مجھے یہ بتانا تھا تاکہ بات میری جڑ جائے، پوری ہو جائے. وہ یہ کہ یہ مدرسہ اسلامیہ تعلیم قرآن ہے. قرآن سے ملتی کیا ہے؟ بولو ہدایت. قرآن سے ملتا کیا ہے؟ ان کی آیت پر عمل کرے گا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. زندگی میں رو زیادہ اور ہنسو کم، رو زیادہ اور ہنسو کم. جی تقوی والے زیادہ روتے ہیں. میرے بزرگوں، آج ہم نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا تو بندوں کو بندوں کے سامنے اللہ نے روتا کر دیا. جی ہاں، متقی روتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے. پھر مجھے سنانا تھا کہ رونا 7 قسم کا ہوتا ہے. رونا کتنی ٹائپ کا ہوتا ہے بھائی؟ 7 قسم کا. خالی گنوا دیتا ہوں. خوشی کا ایک رونا ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 ہے نا، ایک رونا ہوتا ہے درد کی وجہ سے. بولو، درد، تکلیف ہو رہی ہے. ایک رونا ہوتا ہے فضا اور گھبراہٹ کی وجہ سے. کتنے ہوئے؟ 3. ایک رونا ہوتا ہے غم کی وجہ سے. کتنے ہوئے؟ 4. ایک رونا ہوتا ہے ریاکاری کی وجہ سے. روتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، دکھلاوا کرتا ہے. عشاء کا ٹائم ہو چلا ہے، وہ بھی عشاء کے وقت آئے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر کے اور خامخواہ یہ سارے بھائی رونے کی صورت بنا کر کے رو رہے تھے. یہ دیا کاری کا رونا تھا. ایک رونا ہوتا ہے سرور کا اور خوشی کا، اور ایک رونا ہوتا ہے اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے. جی ہاں، اب یہ 7 قسم کے رونے ہوتے ہیں. اور پھر میں اسی تقوی والی بات کو پورا کرتے ہوئے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 6000 نصیحتیں کی اور ایک کال میں 5000 نصیحتیں کی. 2 منٹ زیادہ ہو رہی ہے، 2-1 منٹ اور زیادہ دے دیتا ہوں. 6000، ایک کال میں 4000 نصیحتیں کی. اور ان 4000 نصیحتوں کے کرنے کے
کے بعد ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بٹھایا اور کہا اے میرے بیٹے میں ان 6 اور ان 4,000 کا خلاصہ بتاتے ہوئے 4 وصیت کرتا ہوں. اربعن فی اربعین 4 چیزوں کی 4 جگہوں میں حفاظت کرنا. کتنی؟ 4 چیزوں کی 4 جگہوں میں حفاظت کرنا. نمبر 1 آنکھوں کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھروں میں. اور آج کل میں کہتا ہوں بلینکٹ میں بولتے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضائی کو کیا کہتے ہیں؟ رضائی کہتے ہیں، گودڑا بھی کہتے ہیں. گودڑے میں اس لیے کہ یہ جو شیطان والا ہے موبائل نام کی، اس کے اندر میں وہ حاشیہ ہوتی ہے کہ جس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا لقمان حکیم نے آنکھوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کے گھروں میں بھی کسی غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑے. دوسری احفظ لسانک فی مجالس الناس، اپنی زبان کی حفاظت کرنا لوگوں کی مجلس میں جب بیٹھو. اور تیسری احفظ قلبک فی صلاتک، اپنے دل کی حفاظت کرنا نماز کے اندر میں. اور چوتھی احفظ معدتک علی مائدتک، اپنے معدے کی حفاظت کرنا اس کے اوپر دسترخوان پر بیٹھ گئے نہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجھے موافق آئے گا یا نہیں آئے گا. نہیں، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اس لیے کہ کبھی بندہ اور کبھی مومن اللہ کو پسند ہے. بیمار بندے اور کمزور بندے اور کمزور مومن کے مقابلے میں. پھر فرمایا 2 چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو کبھی بھولنا نہیں، اور 2 چیزیں ایسی بتاتا ہوں اس کو کبھی یاد نہ کرنا. 2 چیزیں کبھی بھولنا نہیں، اپنے رب کو نہ بھولنا، اپنی موت کو نہ بھولنا. اور 2 چیزیں کبھی یاد نہ کرنا، ایک کسی پر احسان کرو تو کبھی یاد نہ کرنا، اور کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کو یاد نہ کرنا. بس میرا سبق پورا ہو گیا. میں آپ کو پہلے سے اخیر تک جوڑتے ہوئے اتنا کہہ دوں، یہ مدرسہ اڈا ہے کہاں لے جانے کے لیے؟ جنت میں لے جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام حاضرین کو، تمام تر قرب جوار میں بسنے والے امت مسلمہ کو، اور پورے صوبے اور پورے عالم اسلام کے ایک مسلمان مرد کو، خاتون کو نیک بندوں میں شامل فرما کر اللہ اپنی زبان کا رضا کا مستحق بنائے. کہو آمین. جنت کا مستحق بنائے، دیدار کا مستحق بنائے. آج بندوں سے قرآن سنتے ہیں، اللہ تم نیک وقتوں اور خوش قسمتوں میں میرا آپ کا اور امت مسلمہ کا شمار کرے کہ جنت میں ہم اپنے دب سے قرآن سنیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.